حماس ایک اسلامی گروہ ہے جس کا نام اسلامی مزاحمتی تحریک کا ایک عربی مخفف ہے۔ اس گروہ نے اسرائیل کی تباہی کی قسم کھائی ہے۔ ان کا اڈا یا بیس غزہ ہے جہاں یہ 2007 سے کنٹرول میں ہیں۔ امریکن صدر جو بائیڈن نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ در حقیقت یورپی یونین اور برطانیہ اس تنظیم کی اسی طرح درجہ بندی کرتے ہیں۔ پورے خطے میں ایران حماس کا بنیادی حمایتی ہے۔ در حقیقت حماس نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اس مہینے ہونے والے حملے کی ایران نے براہ راست حمایت کی ہے۔ اور دوسری طرف حماس کے لبنان میں عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں جس کی سرحد اسرائیل کے ساتھ ملتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو اس حملے کے بارے میں کیوں معلوم نہیں تھا؟ حالانکہ اسرائیل عالمی معیار کی انٹیلیجنس جمع کرنے، تجزیہ کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ غزہ میں مخبروں کا استعمال اور ان کے اوپر نگرانی کرنے والے ڈرونز کا بھی استعمال کرتا ہے۔ سابق امریکی انسداد دہشت گردی کے ماہر کے مطابق یہ ناقابل فہم ہے کہ اتنے بڑے حملے کا اسرائیلی انٹیلیجنس کو پتہ نہ چل سکا۔ حماس کی تنظیم کی طرف سے یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ قابض صہیونی فوج سکتے میں آ گئی۔ اسرائیلی اہلکار بوکھلا گئے اور بنکرز میں پناہ لی اور جنہیں کہیں جگہ نہ ملی وہ ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ مسلسل 4 گھنٹوں تک اسرائیل کی زمین دھماکوں سے گونجتی رہی۔ متعدد فلسطینی مجاہدین پیراگلائیڈنگ کرتے ہوئے اسرائیل میں داخل ہو گئے، جہاں سڑکوں اور گلیوں میں ان کی اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں اور آس پاس کی یہودی بستیوں میں خطرے کے سائرن گونجتے رہے، اور اسرائیل کے کمانڈر سمیت کئی فوجیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو حراست میں لے لیا گیا اور کئی ٹینکس کو تباہ کر دیا گیا۔ لیکن اسرائیل جو اس حملے سے بکھلا چکا تھا، جواباً رات کی تاریکی میں فضائی حملے کر کے اس نے ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر دیا، اور پورا علاقہ رات بھر بمباری سے گونجتا رہا۔ اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے غزہ میں کثیر منزلہ عمارتیں بھی زمین بوس ہو گئیں۔ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک 8,306 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ اور دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے حزب اللہ اور ایران کو دھمکی دی ہے کہ ہمیں شمالی محاذ سے آزمانے کی کوشش مت کرنا، کہیں تمہارا وجود نہ مٹ جائے۔ جبکہ سعودی عرب، قطر، ترکی اور دیگر اسلامی ممالک نے خطے میں کشیدگی کو ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ مصری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ خطے میں کشیدگی کے سنگین نتائج نکلیں گے، اور قطر نے موجودہ صورتحال کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس بڑھتے ہوئے ظلم کو روکا جائے، جبکہ ترک صدر طیب اردوغان نے فریقین کو کشیدگی بڑھانے کے عمل سے دور رہنے کو کہا، جبکہ یوکرین، برطانیہ، جرمنی اور اٹلی نے اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر رحیم اصفہانی نے حماس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور تب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا۔ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ ساتھ فلسطین میں اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوجی غزہ میں قیامت برپا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ کا 45% حصہ تباہ ہو چکا ہے اور ہر طرف بارود کی بو پھیلی ہوئی ہے، اور طبی سامان کی کمی کے باعث بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ غزہ شہر میں عمارتیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ مساجد، ہسپتال، چرچ اور سکولوں سمیت ہر جگہ پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ غزہ میں 14 لاکھ افراد مسلسل بمباری سے بے گھر ہو گئے۔ 7 اکتوبر کے بعد لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد 1,600 سے بڑھ گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ فلسطین کو ان ظالموں کے شکنجے سے جلد از جلد آزاد کر دے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا
تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔